آج سے 25 سال پہلے ماریا یعنی میری کہانی کی طرح کسی بھی لڑکی کے لیے اس کا میکے اسے بہت عزیز ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے لگ بھگ آدھی زندگی میکے میں ہی گزارتی ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد وہی میکے پرایا ہو جاتا ہے، اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس کے میکے اور سسرال کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ اور میرا ایسا ماننا ہے کہ اس حدود کے اندر ہی عورتوں کی عزت ہوتی ہے۔ اس حدود کو پار کرتے ہی عزت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، چاہے میکے ہو یا سسرال۔ اور ایک لڑکی کے لیے یہی سب سے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اپنی حدود میں رہ کر دونوں خاندانوں کو خوش رکھنا۔ ابھی شادی کو 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اتنے لڑائی جھگڑے، جو بھی دیکھتا یہی کہتا ایسی شادی سے تو بندہ کنوارا ہی اچھا ہے۔ جب ماریا بولنا شروع کرتی تو رکنے کا نام ہی نہ لیتی، اسے جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرتی۔ اسلم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر ان 2 سالوں میں ماریا نے کبھی بھی سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھا، اور یہی بات تھی جو ماریا بھی اپنے سسرال والوں کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ ماریا کی شادی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسلم کھیتی باڑی کرتا تھا اور اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ وقت کے حساب سے اپنے زمانے میں ہائی اسکول پاس تھا اور پورے گاؤں میں سب سے ہونہار۔ پاس ہی کے گاؤں کے سیٹھ صاحب کی بیٹی ماریا، وہ بھی اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی 8ویں پاس تھی۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے دوسرے گاؤں جانا پڑتا، اس لیے 8ویں تک پڑھنے کے بعد گھر بٹھا دیا گیا۔ لیکن سیٹھ صاحب کی بیٹی تھی، اس لیے اپنے آگے کسی انسان کو انسان نہیں سمجھا۔ 19 سال کی عمر میں ہی شادی ہو گئی۔ اسلم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جانے کتنے خواب اور کتنی امیدیں تھیں جو کہ ماریا کے قدم رکھتے ہی ختم ہو گئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی ماریا نے اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اسلم کے ماموں کی بیٹی انم بچپن سے ہی اسلم کے یہاں رہتی تھی۔ بھابھی چلو، پھپھو بلا رہی ہیں، کیوں کچھ کام ہے کیا؟ ماریا نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ جی بھابھی، آج تو آپ کو کھانا بنانا ہے۔ اچھا، پر مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں، ہمارے یہاں تو کام والی ہی کھانا بناتی تھی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، یہ تو ایک رسم ہے، میں ہوں نا، آپ کی مدد کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، چلو میں آتی ہوں، ماریا اتنی بے رخی سے بولی کہ انم سہم سی گئی۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ماریا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ سارا کھانا تو بن ہی گیا ہے، پر بھابھی تو آئی ہی نہیں۔ جاؤ ایک بار پھر سے بلاؤ۔ نہ پھپھو، میں نہیں جاؤں گی، بھابھی سے تو ڈر لگتا ہے، پروین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ پروین نے کمرے میں پیر رکھا اور کہا، بہو رانی ابھی بھی چادر لیے سو رہی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، ابھی ذمہ داری نہیں سمجھتی۔ بس یہی سوچ کر وہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ بولی، ماریا بیٹا اٹھ جاؤ، آج سسرال میں تمہیں پہلی دفعہ کھیر بنانی ہے، پورا کھانا بن گیا ہے، بس کھیر میں شکر ڈال دو۔ کیا ہے، کوئی سونے بھی نہیں دیتا، کھانا کھانا، صبح سے کھانے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ بیچاری پروین کیا بولتی، تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ دکھی دل سے باہر آ گئی۔ اترا چہرہ دیکھ کر انم بولی، پھپھو بھابھی تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ کوئی بات نہیں، گھر میں سارے رشتے دار ہیں، ابھی کچھ بھی بولنا ٹھیک نہیں۔ بھابھی آ تو رہی ہے نا؟ ہاں، بول تو دیا ہے۔ ماریا گھنٹے بعد کمرے سے باہر آ گئی، کھیر میں شکر ڈال کر چمچہ پھیر دیا اور ایک کٹوری میں کھیر ڈال کر سائڈ پر رکھ دی، کسی یتیم بچے کو دینے کے لیے۔ سبھی رشتے داروں نے ماریا کو کچھ نہ کچھ تحفے ضرور دیے۔ اتنے تحفے ملنے کے بعد ماریا بہت خوش تھی۔ پروین کے کہنے پر اس نے سب سے دعائیں لی، لیکن چہرے پر کسی کے لیے بھی خوشی کی جھلک نہیں تھی۔ اس کا اتنا عجیب رویہ دیکھ کر سبھی لوگ تھوڑا ناراض ہوئے، پر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ کہہ کر لوگوں نے پروین کو سمجھایا۔ سارے مہمان چلے گئے تھے۔ شام کا کھانا کھا کر سبھی لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماریا بھی سونے کی تیاری میں تھی، تبھی اسلم نے کمرے میں قدم رکھا۔ اسلم کو دیکھ کر ماریا تھوڑا شرما گئی۔ بیٹھو ماریا، کھڑی کیوں ہو؟ ماریا، تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں۔ چلو اچھا، کوئی مسئلہ ہو تو ماں کو بتا دینا، انم ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، تمہیں کبھی بھی اکیلا پن نہیں محسوس ہونے دے گی، بہت اچھی ہے وہ۔ سنو، کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے تو بہت زور سے نیند آ رہی ہے، ماریا نے اسلم کی بات درمیان میں کاٹ کر کہا۔ آج بھی تمہارے گھر والوں نے مجھے سونے نہیں دیا، صبح سے بس کھانا کھانا۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، وہ تو گھر کی رسم ہے، کرنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اب تو سونے دو، ماریا غصے سے بولی۔ ماریا، تمہیں آج کی رات بھی نیند آ رہی ہے؟ ہاں، پر میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، سوچا تھا جب ملیں گے تو خوب باتیں کریں گے۔ اسلم کے لفظوں میں ناراضگی تھی۔ دیکھیے، میں ابھی بہت تھکی ہوئی ہوں، تمہیں نیند نہیں آ رہی تو باہر چلے جاؤ۔ اور ماریا منہ پھیر کر سو گئی۔ اسلم کی پہلی رات کے پورے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔
आंखों में नींद कहाँ थी, सो जा था। दोनों मिलकर छत पर रात भर बातें करेंगे, आने वाले मुस्तकबिल के सारे ख्वाब एक ही रात में साथ मिलकर देखेंगे। पर मारिया ने सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। वो वहीं सो गया। अगली सुबह उदास असलम का चेहरा देखकर मारिया का दिल भी उदास हो गया। वो यही सोचती रही कि कहीं मारिया से असलम की शादी गलत तो नहीं कर दी हमने। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। 10 बज गए थे। मारिया अभी तक सो रही थी। अनम खाना बनाकर स्कूल भी चली गई थी। असलम और उसका बाप खेतों से वापस आने वाले थे। मारिया को सोने से ही फुर्सत नहीं थी। परवीन ने गुस्से पर काबू रखते हुए मारिया को आवाज लगाई, मारिया उठो। कई आवाज़ों के बाद भी मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। परवीन उसके कमरे में पहुंच गई। मारिया उठो, 10 बज गए। उठ रही हूँ अभी। मारिया, क्या तुम्हारे घर में सब ऐसे ही सोते हैं? सब तो नहीं, मैं ही सोती हूँ। अच्छा मारिया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें जल्दी उठकर घर के कामकाज देखने चाहिए। अच्छा अभी आती हूँ। ये कहकर मारिया फिर सो गई। परवीन अपना मुंह सा लेकर वापस आ गई। अब तो ये बातें रोज की थी। मारिया न तो घर में किसी को भाव देती और ना ही असलम को शोहर समझती। पूरा दिन कमरे में ही घुसी रहती। परवीन ने बहुत समझाने की कोशिश की पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 साल हो गया था शादी को। एक दिन मारिया असलम से बड़े प्यार से बोली, सुनो, हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, माँ से ले लो। उनसे नहीं, आपसे चाहिए। कितने चाहिए? 15,000। असलम के लिए तो 15,000 बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? तुम 1 साल से हो इस घर में, क्यों तुम्हें मालूम नहीं? वैसे तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? मुझे अंगूठी बनवानी है। अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे मिल जाएंगे। असलम कमरे से बाहर चला गया। मारिया ने उस दिन के बाद किसी से बात भी नहीं की और ना ही खाना खाया। जब परवीन को ये बात पता चली तो उन्होंने मारिया को अपनी अंगूठी देकर मारिया के गुस्से को खामोश किया, लेकिन मारिया ने उसका गलत फ़ायदा उठाया। अब तो वो बार बार नई नई फरमाइशें करने लगी और सब लोग घर में खामोशी बने रहे, ये सोचकर कि उसकी फरमाइशें पूरी करते रहे। अब ये मारिया का रोज़ का काम हो गया था। ना जाने क्यों मोहब्बत उस रिश्ते में कभी थी ही नहीं। अब दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। मारिया, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर क्यों तुम आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई? एक दिन असलम ने परेशान होकर कहा, मेरा घर है तभी तो यहाँ पर हूँ, पर यहाँ के लोग वहाँ जैसे नहीं हैं। हर वक्त पाबंदियाँ, ये मत करो वो मत करो। मुझे ये सब पसंद नहीं और मज़ीद तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। उल्टा मुझे ही लगता है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं हूँ। एक काम करो, मुझे मेरे घर भेज दो। ये रोज़ रोज़ के झंझट ख़त्म हो। मैके चले जाना ही किसी मसले का हल नहीं होता। ये घर तुम्हारा है, करना ही क्या है? थोड़े बहुत काम और सबसे प्यार से पेश आना है। नहीं, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर शादी ही क्यों की थी? माँ बाप ने कर दी इसीलिए। कोई और पसंद था? अब इन बातों का क्या मतलब है? अगर था तो बताया होता। बताती तो क्या शादी ना करते? हाँ। मारिया की बातें सुनकर असलम रात भर सो न सका और अगले दिन अपनी माँ को कहा, माँ मारिया के घर वालों को खबर कर दो, आकर मारिया को ले जाएं। उससे, मुझसे और इस घर से आज़ादी चाहिए। परवीन ने कहा, क्या बात कर रहे हो बेटा? सब हम पर हंसेंगे। हाँ माँ, जानता हूँ, पर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा? वो भी परेशान है, हम भी। माँ, किसी भी घर को अपना घर समझने के लिए 2 साल का वक्त बहुत होता है। पर बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? क्या होगा माँ, यही सोच लेंगे। शादी हुई ही नहीं। और माँ, ये भी सच है, सिर्फ 3 बोल का ही नाम शादी नहीं है। अगर दिल ना मिले। इतना सुनकर परवीन चुप हो गई। वो समझ गई थी कि उनका बेटा किस्मत से हार मान चुका है। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। 2 दिन बाद मारिया का बाप उससे लेने आ गया। पर शादीशुदा बेटी अगर ससुराल छोड़कर घर आ जाए तो माँ बाप को भी माशरे में जवाब देना होता है। इसलिए मारिया के माँ बाप भी घबरा गए। उन्होंने अपने दामाद से रूखे लहजे में पूछा, आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से पूछिए, उसे यहाँ क्या परेशानी है? मारिया, तुम्हें क्या परेशानी है यहाँ? उसके बाप ने मारिया से गुस्से में पूछा। कह तो दिया है नहीं रहना, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। रात दिन ये मत करो वो मत करो, मेरा दम घुटता है, मुझे आज़ादी चाहिए। बेटा, अब यही तेरा घर है। मारिया ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। भाई साहब, जब वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो आप ले जाइए। जब कभी उसे लगे कि उसे आना है तो बता देना, हम ले आएंगे। परवीन ने मारिया के बाप से कहा तो मारिया का बाप उससे ले गया। उसके जाने के बाद पूरा घर उदास सा लग रहा था। जैसी भी थी तो इस घर की बहू ही। असलम और परवीन मारिया के जाने के बाद बहुत रोए।
اور سب ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے۔ ماریا کے جانے کے بعد انہوں نے 2 دنوں تک کھانا نہیں کھایا۔ ادھر میکے آ کر ماریا بالکل آزاد ہو گئی۔ ماں باپ پہلے بھی کچھ نہیں کہتے تھے اور اب بھی یہی سوچتے تھے کہ کسی دن تو خود ہی بولے گی مجھے میرے گھر جانا ہے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سارا دن پورے گاؤں میں ادھر ادھر گھومنا اور دوسروں پر حکومت چلانا۔ تیز تو تھی ہی لڑنے میں، اس لیے کوئی بھی کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کرتا۔ سال بھر ہونے کو آیا تھا۔ اسلم بہت اداس رہتا تھا، پہلے ماریا کی وجہ سے، اور اب باہر والوں کو جواب دیتے دیتے تھک گیا تھا۔ پروین نے تو گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ ایک دن اسلم کھیت میں پانی لگا رہا تھا، کسی بات کو لے کر پاس والے کھیت کو لے کر رشید سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑھ گئی اور رشید نے بھی سیدھے اس کی دکھتی رگ پر وار کر دیا۔ رشید ابھی پورے کھیت میں پانی دینا ہے اور پھر 1 گھنٹے کی بات ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ تو پانی چلنے دو۔ ارے اسلم کیا کرو گے کھیتی کر کے؟ بچے تو ہیں ہی نہیں، آگے کھیت سنبھالے گا کون؟ ارے عورت کو سنبھال لیتا تو کھیتی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ویسے گھر والی چلی کیوں گئی؟ اسلم کے پاس رشید کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، چپ چاپ گھر چلا آیا۔ اس دن کھانا بھی نہیں کھایا۔ پروین نے سوچا پریشان ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آدھی رات کو اچانک اس کی نیند کھلی تو کچھ آہٹ سن کر اسلم کے کمرے کی طرف بھاگی اور وہاں جا کر دیکھا تو اسلم نے زہر کھا لیا تھا۔ پروین کی چیخ پکار سن کر گھر کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ رات تھی، اتنی جلدی تو ڈاکٹر کا ملنا مشکل تھا۔ انم نمک پانی لے آئی۔ اسلم کو زبردستی پلایا گیا۔ وہ پینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اب تو وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا تھا، الٹی کر رہا تھا اور بیچ بیچ میں ماریا کو یاد کر کے روتا رہا۔ پھر ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ماں ماریا کو بلا دو، آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے بچے کی ایسی حالت دیکھ کر اسلم کے باپ نے سائیکل اٹھائی اور رات کو ہی ماریا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنی رات دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے سیٹھ جی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسلم کے باپ کو دیکھ کر گھبرا گئے، وہ بھی پورے 1 سال بعد۔ ارے بھائی آئیے، اندر آئیے، اسلم کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بہو کو یاد کر رہا ہے۔ ارے کیا ہوا ہے اسے؟ راستے میں سب بتا دیں گے، بس بہو کو بولیے ساتھ جانے کے لیے۔ پر ماریا نے رات میں جانے سے صاف منع کر دیا۔ کل صبح جاؤں گی، اتنی رات کو کون جائے گا؟ ماریا تمہیں ساتھ میں جانا چاہیے۔ ماں ضد مت کرو، مجھے نہیں جانا ہے بس۔ ماں نے ماریا کے گال پر 2 تھپڑ لگا دیے۔ وہ بھڑک اٹھی، کہا نا نہیں جانا ہے، سب بہانے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، اور آپ لوگ بھی نہیں رکھنا چاہتے تو بتا دیجئے، کسی کنویں میں کود کر جان دے دوں گی۔ ماریا نہیں گئی، لیکن سیٹھ صاحب ساتھ میں گئے اور اپنے ڈاکٹر کو بھی لے گئے۔ اسلم کی حالت بہت خراب تھی اور وہ ماریا کا نام ہی لے رہا تھا۔ نمک پانی پی کر الٹی کرنے سے زہر کا اثر کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسلم سو گیا۔ ہوش میں آنے پر ماریا کو نہ دیکھا تو اداس ہو گیا تھا۔ اس کے من میں ماریا سے ملنے کی امید تھی، اب اسے سامنے نہ پا کر اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ سیٹھ صاحب اسلم کے دل میں ماریا کے لیے اتنا پیار دیکھ کر بہت دکھی ہوئے۔ انہیں دکھ تھا کہ ان کی ضدی بیٹی اسلم کے پیار کو سمجھ نہ پائی۔ اسلم کے پاس پوری رات بیٹھے رہے اور صبح واپس جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی صاحب معاف کر دینا، میری بیٹی کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی۔ پر بھائی جی ایسا کتنے دن چلے گا؟ پروین دھیرے سے بولی، ماریا کا باپ ہوں میں۔ بہن جی بولنا تو نہیں چاہیے، پر میرے خیال سے آپ کو چاہیے کہ اسلم کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سیٹھ صاحب کی بات ان کو ٹھیک لگی، جو لڑکی اپنے شوہر کو دیکھنی بھی نہ آئی اس سے کیا امید کرنا، اور پھر اسلم کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ پہلے اسلم شادی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر ماں کے کہنے پر تیار ہو گیا۔ بہت جلدی ایک غریب گھر کی لڑکی سے اسلم کی شادی ہو گئی۔ لڑکی خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ بہت جلدی ہی اسلم اور اس کے خاندان والوں کے دل میں اس نے اپنی جگہ بنا لی اور اسلم بھی اس کے پیار میں کھو کر پچھلی زندگی پوری طرح بھول گیا۔ اب ماریا پوری طرح آزاد تھی، سارا دن اس کے گھر اس کے گھر بیٹھتی اور جس گھر میں چلی جاتی وہاں جھگڑا لازمی ہونا تھا، چاہے وہ میاں بیوی ہو یا ساس بہو، جھگڑا تو پکا تھا۔ دھیرے دھیرے لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدلنے لگے اور کوئی ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، اور اگر بات بڑھ جاتی تو لوگ میکے میں رہنے کا طعنہ بھی مار دیتے۔ پر ماریا نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، اس پر کسی کی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی خاص سہیلی نادیہ کے بھائی احمد کی شادی تھی۔ نادیہ کو لینے احمد سسرال جا رہا تھا۔ راستے میں ماریا مل گئی۔ ارے احمد کہاں جا رہے ہو اتنی صبح؟ ماریا بولی، نادیہ کو لینے جا رہا ہوں، اگلے ہفتے شادی ہے نا، پھر وقت نہیں ملے گا، اس لیے شام تک آ جاؤں گا۔ ارے پاس میں ہی تو ہے، آ جائے گی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، سسرال والی ہے اپنے آپ کیسے آ جائے گی؟ لینے جانا پڑتا ہے، سب آپ کی طرح بہادر تھوڑی ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر احمد چلا گیا۔ جاتے ہوئے جو آخری بات احمد نے بولی
وہ ماریا کو تھوڑی بری لگی، پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی اور سوچنے لگی ہمت تو چاہیے اکیلے آنے کی، پر میرا بھی تو باپ لینے گیا تھا، جب لینے گئے تو حالات کیا تھے، یہ سوچنا ماریا نے ضروری نہیں سمجھا۔ شام ہونے تک نادیہ بھی آ گئی اور اگلے دن ہی ماریا سے ملنے جا پہنچی۔ اتنے دنوں بعد دونوں سہیلیاں ملی تو بہت خوش ہوئی۔ تبھی ماریا کی ماں آ گئی۔ کب آئی نادیہ؟ کل شام کو چاچی۔ تمہارے وہ بھی آئے ہیں؟ نہیں چاچی، وہ تو شادی کے 2 دن پہلے ہی آئیں گے۔ اچھا، کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ شادی کے بعد تو رک کر جاؤ گی؟ نہیں چچی، ان کے ساتھ ہی چل جاؤں گی، سسرال سے اتنے ہی دن کی اجازت ملی ہے، کیوں اپنے گھر آنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی کیا؟ ماریا بیچ میں بول پڑی۔ ارے اس میں اجازت کی کیا بات ہے، وہاں بھی تو ڈھیروں کام ہے، ذمہ داری ہے، جانا تو پڑے گا ہی، اپنا گھر ہے۔ نادیہ کی سمجھداری دیکھ کر ماریا کی ماں کی آنکھیں بھر آئی اور وہ اپنی ماریا کا منہ دیکھنے لگی۔ میں تو آ گئی، میرے بنا تو کوئی کام نہیں رکا، ان کو تمہاری عادت نہیں ہوگی، میرے گھر والوں کو میری عادت ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے ماریا کے دل میں ایک بے چینی چھوڑ گئی۔ شادی کی چہل پہل تھی، پر نادیہ وقت نکال کر ماریا سے ملنے ضرور آتی، دونوں گھنٹوں گپیں مارتی، لیکن نادیہ کبھی بھی سسرال کی باتیں نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے ماریا کی پوری کہانی سن رکھی تھی۔ پر جس دن سے نادیہ کا شوہر آیا تھا، اس نے ماریا کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ ماریا کو برا لگا، شوہر کے آتے ہی بچپن کی سہیلی کو بھول گئی۔ شادی کا دن تھا، ماریا سج دھج کر احمد کے گھر پہنچ گئی، گلے میں ہار پہنا اور ہاتھ میں وہی انگوٹھی جو پروین نے دی تھی۔ سب نے پوچھا کب لی؟ ماریا کیا بولتی؟ خیر نادیہ بھی خوب سجی، گلے میں بھاری ہار تو نہیں تھا، لیکن زندگی کا اصلی گہنا اس کا شوہر ہر پل اس کے ساتھ تھا، اور نادیہ کا چہرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ ماریا یہ میرے شوہر ہیں، اور سنیے یہ میری سہیلی ماریا ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم، اکیلی ہی آئی ہے؟ ہمارے بھائی صاحب نہیں دکھائی دے رہے؟ نادیہ کے شوہر نے پوچھا تو ماریا کو کوئی جواب نہیں ملا، تو نادیہ ماحول کو سمجھتے ہوئے اپنے شوہر کو لے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ ماریا کو بہت برا لگا اور وہ شادی چھوڑ کر گھر آ گئی، اور پھر رہ کر اسے نادیہ کا شوہر اور نادیہ یاد آ رہے تھے۔ کتنی خوش تھی نادیہ، نہ زیادہ بناؤ سنگھار اور نہ ہی کوئی زیور، پھر بھی خوش تھی۔ لیکن سجی دھجی ماریا نے سونے کا مہنگا ہار بھی پہنا، پھر بھی کیا تھا نادیہ کے پاس جو ماریا کے پاس نہیں تھا؟ اسلم کا چہرہ ماریا کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ آج پہلی بار ماریا کو لگا کہ اسلم کتنا ضروری تھا، اس کا شوہر اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ آج کی اس تقریب پر اسے یاد آ گیا وہ دن جب آدھی رات کو اس کے سسر جی اسے لینے آئے تھے، پر اس دن ہوا کیا تھا؟ ابو گئے تو تھے، پر اس نے تو ماں سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ اس کے سسرال میں ہوا کیا تھا، اس کا شوہر کس حال میں ہے۔ یہی سب سوچے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اگلے 2 دن بعد نادیہ بھی چلی گئی، لیکن ایک اکیلا پن چھوڑ گئی، کہیں بھی من نہیں لگتا تھا، بات بات پر غصہ آتا، سارا غصہ گھر کے نوکروں پر نکلتا۔ وقت گزرتا گیا، ماریا کا غصہ بڑھتا چلا گیا، لوگوں کی صحیح باتیں بھی غلط ہی لگتی۔ نادیہ کے تو بچے بھی ہو گئے، لیکن ماریا کی زندگی وہیں کی وہیں رہی۔ اسلم کی یاد بھی آتی، پر اپنا دکھ کس کو بتاتی؟ اسے پتا تھا کہ اسلم نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اسلم کے اس فیصلے سے اسے تب تک کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آج یہی سوچ تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا، ایک بار اسلم کو بھی تو آنا چاہیے تھا۔ اب اتنے سال گزر گئے، ماریا کی خوبصورتی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے وقت سے پہلے ہی ڈھل چکی تھی۔ وہ چاہے جتنا سج لے، لیکن پہلے والی بات نہیں تھی۔ ماں باپ بھی ماریا کی فکر میں وقت سے پہلے ہی چل بسے تھے، کوئی بھی نہیں بچا تھا، اگر کوئی تھا تو گھر میں صرف نوکر، وہ بھی کتنی بات کرتے، باہر نکلتی تو اسے دیکھ کر لوگ گھر کے اندر چھپ جاتے۔ ابھی بھی ایک اکڑ باقی تھی، جسے دھن دولت چاہیے ہوگی، وہ بڑھاپے میں خدمت کرے گا، بس یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتی اور دل کی پریشانی اور بھاؤ چہرے اور باتوں میں نہ آنے دیتی۔ دیکھتے دیکھتے 15 سال اور گزر گئے۔ ایک دن دوسرے گاؤں میں میلہ لگا تھا، لوگوں سے روز سنتی تھی میلے کے بارے میں، پر جائے تو کس کے ساتھ؟ لوگ میلہ دیکھنے جاتے، پر اسے ساتھ لے کر کوئی بھی نہ جاتا، ضرورت بھی نہیں تھی کسی کی۔ میلہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے تو پھر کیوں کسی کا انتظار کریں، جانا بھی تو اپنے پیروں سے ہی ہے۔ وہ یہی سوچ کر نکل پڑی۔ ماریا میلہ دیکھنے گئی، سب کچھ مل رہا تھا، چاٹ پکوڑے، گھر کا سامان، کپڑے، سب کچھ تھا۔ پہلے تو ماریا نے کافی چیزیں کھائی، پھر جھولے کی طرف بڑھ گئی، ٹکٹ لیا اور جھولے پر بیٹھ گئی۔ جھولتے جھولتے اچانک ماریا کی نظر سامنے والی آگے سیٹ پر چلی گئی۔ ایک جانا پہچانا سا چہرہ غور سے دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسلم، ہاں یہ تو اسلم ہی تھا، ساتھ میں گوری چٹی عورت، شاید بیوی تھی اس کی، اور 2 پیارے پیارے بچے جو کہ اب بڑے ہو چکے تھے، اسلم کے ہی ہوں گے۔ اسلم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل گیا، اگلے ہی پل ساتھ والی عورت کو دیکھ کر اداس ہو گئی۔ کتنا خوش تھا اسلم اس عورت کے ساتھ،
اور اس کے ساتھ 2 بچے۔ ماریا جھولا رکنے کا انتظار کر رہی تھی اور آج اس کا یہ انتظار سالوں کے انتظار سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ جھولا رکنے کے بعد وہ زور سے چلائی، سنیے! ادھر اسلم اپنی بیوی اور بچوں میں کھویا ہوا تھا اور پھر اتنی بھیڑ میں آواز پہنچنا مشکل تھا۔ کیا جانے کون کس کو پکار رہا ہے؟ اس کے بیوی اور بچے تو اس کے ساتھ تھے۔ سنیے سنیے کرتے ماریا اسلم کے پاس پہنچ گئی۔ ارے ادھر اسلم! پہچانا؟ میں ماریا۔ کون؟ اتنا کہہ کر اسلم نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے اسلم کھڑا تھا، وہ ماریا جو کسی زمانے میں اس کی جان ہوا کرتی تھی، اکھڑتی سانسوں کی آخری خواہش ہوا کرتی تھی۔ وہ ماریا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا، نورین، یہ دوسرے گاؤں کے سیٹھ صاحب کی بیٹی ماریا ہے، اور تم آگے چلو، میلہ دیکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ نورین مسکرا کر سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ماریا اسلم کی پہلی بیوی ہی تھی۔ اور ماریا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کس کے ساتھ آئی ہو میلہ دیکھنے؟ اکیلی آئی ہوں میلہ دیکھنے۔ میں نے 2-4 لوگوں کے ساتھ تھوڑی آنا تھا۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی اکیلے ہی اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو ساری زندگی اکیلے ہی کاٹ دی۔ تانا مار رہے ہو؟ نہیں، تمہاری حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور سب کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ ماں کیسی ہے؟ انم کیسی ہے؟ اور اب تک تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی۔ ماں جی یاد تو کرتی ہوں گی؟ ماریا نے مجھے دل سے پوچھا۔ ماریا، تم کون سی ایسی یاد چھوڑ کر آئی تھی اس گھر میں جو تمہیں کوئی یاد کرتا؟ پر شاید تمہیں یاد نہ ہو، پر تم پورے 25 سال پہلے وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور ان 25 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تم تو اپنی دنیا میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ ماں تمہارے جانے کے 2 سال بعد ہی چل بسی تھی۔ یہ سب سن کر ماریا کا سر شرم سے جھک گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسلم، مجھے معاف کر دو۔ کس غلطی کی معافی؟ تم نے جو وہی کیا جو تمہیں صحیح لگا۔ زندگی تو میری برباد ہو رہی تھی، کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تم نے، پر قسمت نے ساتھ دیا میرا۔ جو نورین زندگی میں آئی، غریب تھی، سمجھدار تھی، مجھے اور میرے گھر کو سنبھال لیا، اور پھر بھی پاگل یہی کہتی ہے کہ میں نے اس کی زندگی سنوار دی ہے۔ تمہیں آزادی پیاری تھی، مجھے بندھن۔ دیکھو آج کون زیادہ خوش ہے، اور کتنا سناؤ گے؟ ماریا نے دکھی لہجے میں کہا۔ سنانے والا حق تو تم نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں تھا۔ آج تو میں تمہیں وہ آئینہ دکھا رہا ہوں جو اتنے سالوں میں تمہیں کسی نے نہیں دکھایا۔ میں تمہیں بہت پیار کرتا تھا ماریا، میں نے تو مرتے وقت بھی تمہیں پکارا تھا، پر اس وقت بھی تمہیں ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں قید نہ کر لوں، تو تم نے میرے پاس میری آخری وقت میں آ کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ ماریا، اب شاید تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر آزادی سکھ نہیں ہوتی۔ زندگی میں رشتوں کا بندھن بہت ضروری ہے۔ ایک لڑکی کے لیے چاہے میکے ہو یا سسرال، اس کی عزت رشتوں میں ہی ہے۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور جو رشتہ حد میں رہ گزرے تو وہی کامیاب رہتا ہے۔ ہو سکے تو میری باتیں یاد رکھنا۔ اب چلتا ہوں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، زیادہ دور تک آگے نہیں جا پائے گی کیونکہ وہ میرے پیار سے بندھی ہے۔ اتنا کہہ کر اسلم وہاں سے چلا گیا۔ میں دیکھتی رہ گئی، میری آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں بوجھے دل سے گھر آ کر آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دہائی دے رہی تھی۔ وقت سے اتنا آگے نکل آئی تھی، میں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میرے پاس اکیلے پن اور چہرے پر نشان اور سفید بال کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا تھا۔ آج اسلم نے جو کچھ مجھے بولا وہ ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک تھا۔ جس بندھن کو میں نے 25 سال پہلے ہی توڑ کر آزادی مانگی تھی، آج اسی بندھن میں بندھ کر اسلم کتنا خوش ہے۔ آج اسلم کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف تنہائی اور دکھ۔ میری آزادی کی ضد نے آج مجھے اس دوہرائے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ آج میں بے تحاشا روئی، لیکن میرے آنسو صاف کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ضد کی وجہ سے ایک ایک رشتے کو کھو دیا تھا۔ میرے ماں باپ، میری ساس سسر، میرا شوہر، سب کچھ کھو چکی تھی۔ ساتھ تھی تو بس یہ 4 دیواری جو چیخ چیخ کر مجھے کوس رہی تھی۔ کچھ بندھن ہمیں آزادی کا صحیح مطلب سمجھاتے ہیں۔ کھلے آسمان میں اڑتے آزاد پنچھی شام ڈھلتے دھرتی پر لوٹ کے آتے ہیں۔